در لامکاں سے طلب ہوئی عزیز سامعین محترم، آج کی جو رات ہے یہ توبہ اور مغفرت کی رات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا عروج ہے تو یاد رکھیں برائی بھی بڑی عروج کے اوپر ہے۔ آج کی رات جو سب سے اہم کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ نام ہے شرمندگی کا، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی پچھلی وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم نے گزاری ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کریں تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہتے کہ رات کا وقت تھا، میں باہر جا رہا تھا تو اچانک میری کچھ لوگوں کے اوپر نگاہ پڑی۔ 4 بندے تھے اور انہوں نے ایک میت، ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ کتنے بدبخت ہیں، لگتا ہے پہلے انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اب لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ کہتے میں نے ہمت کی، میں آگے بڑھا، میں نے جا کے کہا کہ کتنے بدبخت ہو کہ تم نے پہلے اس کو قتل کیا، رات کی تاریکی میں اب لاش ٹھکانے لگانے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم کوئی قاتل نہیں ہیں، ہم مزدور ہیں، اور یہ جو ہم نے جس میت کو، جس کے لاش کو اٹھا رکھا ہے، یہ نوجوان تھا جو فوت ہوا ہے، اس کی والدہ نے ہمیں کرائے پہ لیا ہے، ہمیں مزدوری دی ہے، ہم اس کا جنازہ قبرستان چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا جنازہ جو رات کے وقت 4 بندے لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی کرائے کے مزدور ہیں۔ کہتے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کہتے چلتے چلتے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب جب قبرستان پہنچی تو میں نے جا کے دیکھا کہ ایک قبر کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ ماں اس کی وہاں قبرستان بیٹھی انتظار کر رہی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جان یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ کرائے کے مزدور اور آپ کا یہ بیٹا فوت ہوا ہے اور وہ اٹھا کے لا رکھے ہیں اور 5واں بندہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت معاملہ دراصل یہ ہے، میرا بیٹا بڑا ہی گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بڑا شرمندہ اور نادم ہوا، کہنے لگا ماں ساری زندگی میں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہیں، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری 3 وصیتیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد تم نے پوری کرنی ہیں، مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ پوری کریں گی۔ کہتی میں نے وعدہ کر لیا، وہ 3 وصیتیں تھیں جو میں پوری کر رہی ہوں۔ بزرگوں نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگی اس نے 3 وصیتیں کی تھی، پہلی یہ کہ ماں جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلے کے اندر رسا ڈال لینا ہے اور مجھے گھر کے اندر گھسیٹنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ میں اپنے مالک کو ناراض کر کے بیٹھا ہوں، ساری زندگی ناراض کیا، تو لہٰذا میں بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ حضرت صاحب آگے اچھے، میں بڑا شرمندہ اور نادم ہوں، تو اس لیے اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ والدہ کہتی کہ میں نے جب گلے میں رسا ڈالا تو میں نے گھسیٹنا شروع کیا، تو اس وقت ہاتھ غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا تو نے وصیت پوری کر دی، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے۔ الندمۃ التوبہ، کہ جو شرمندگی ہوتی ہے وہی توبہ ہوتی ہے۔ بندہ جب شرمندہ ہو، اپنے کیے کے اوپر نادان ہو، پشیماں ہو، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتی کہ میں نے وہ گلے سے رسا اتار دیا۔ پھر دوسری اس کی وصیت یہ تھی کہ ماں میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ لے کے جانا، رات کی تاریکی میں لے کے جانا، کیونکہ اگر دن کی روشنی میں لے کے گئیں
تو پھر کہیں لوگ میری میت کو دیکھ کر، میری لاش کو، میرے جنازے کو دیکھ کے کہیں وہ میرے اوپر لعن طعن نہ کریں، کیونکہ ساری زندگی میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے اس 4 بندوں کو ہائر کیا اور وہ اس کا جنازہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور تیسری اس نے وصیت یہ کی کہ جب ماں میں قبر میں مجھے رکھ دو تو اپنے سفید بالوں میں سے ایک بال میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سفید بالوں کی حیا کرتا ہے۔ یہ جو سفیدی اتر آتی ہے نا بالوں کے اندر، یہ چٹے بالوں کی اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں کو فرمایا کہ سفید بالوں کا اپنی جوانی میں حیا کیا کرو، یعنی کسی بزرگ کو دیکھ لو، کوئی بزرگ بندہ ہے، آج ہم بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے کوئی بزرگ ہو تو ہم اس کے ساتھ بڑی گٹھائی کے ساتھ سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، ہم بڑے بفرے ہوئے لہجے کے اندر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ اکثر بزرگ ہی وہ کہتے ہیں نہیں یار منڈا بڑا نا غصے کا پیڑا ہے، ذرا خاموش ہو جائے۔ آپ بزرگوں کی عزت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی جوانی میں کسی بزرگ کی، اس کے سفید بالوں کی وجہ سے عزت کی، جب وہ کل کو بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دور کے نوجوانوں کو توفیق دے گا، وہ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم اگر اپنے بزرگوں کا ادب کرو گے، سفید بالوں کی حیا کرو گے، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حیا لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گے۔ تو کہا تیسری وصیت اس نے کی تھی کہ ماں کے سفید بالوں میں سے ایک بال قبر میں رکھ دینا، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو تیسری وصیت رہ گئی۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھنے لگے، ماں کا سفید بال لیا قبر میں رکھنے لگے تو فوراً اس نے آنکھیں کھول لی اور ہاتھ کھڑا کر لیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ نیکیاں کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں ہیں۔ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس رحمت کا حصہ ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں نظر آتی ہیں صرف ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ 99 رحمتیں اللہ کی اپنے پاس موجود ہیں، ابھی ایک رحمت کا یہ حصہ ہے کہ وہ ہم سے تقسیم نہیں کی جا رہی، سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ 99 رحمتوں کا اندازہ لگائیں پھر کتنی زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت۔ اور پھر یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رحمت سے کروایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، تو بسم اللہ میں اللہ کی 2 صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ اللہ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کروایا ہے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کبھی آ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی کے قریب تو آ کے دیکھو کبھی۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں یاد رکھیں جتنی مرضی دنیا پھر لیں آپ، میں نے یہ دیکھا 40 سال زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں، 40-50 سالوں کے بعد میں نے اکثر لوگوں کے چہرے کے اوپر سنت رسول سجاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں سجا لیتے ہیں؟ دنیا پھر لیتے ہیں، چاروں طرف گھوم لیا، ساری دنیا کے مزے لے لیے، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ لکھ لیں اپنے دل کے اوپر یہ بات کہ گناہ اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک ہوتا نہیں ہے۔ گناہ اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک ہوتا نہیں ہے، ہو جائے تو یہاں سب سے بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ اور نیکی کرنے سے پہلے بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے، لیکن جب نیکی ہو جاتی ہے سب سے زیادہ سکون بندے کو یہاں پہ ملتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھ لیں آپ۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہیں۔ آئیں سچے دل سے توبہ کریں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، آج کی رات سب سے زیادہ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہی خواہش ہے کہ میں نے آج کی رات عبادت کروں گا، توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہو تو توبہ کرنے کی کون سی شرائط ہے؟
یاد رکھیں 4 شرطیں ہیں، اگر آپ نے 4 شرطیں پوری نہ کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بڑے غور سے سننے والی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، احدھا ان یقلی عن المعصیہ، توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کو جڑ سے اکھیڑ دے، گناہ کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ پنجابی میں یہ جملہ سنتے نا، جس پنڈ جانا نہیں اس کا راہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جو گناہ والا رستہ ہے، جس رستے پہ گناہ کرنے کے لیے جاتے وہ رستہ ہی چھوڑ دو، جس گاؤں کی طرف جاتے وہ گاؤں ہی چھوڑ دو، جس دکان کی طرف جاتے وہ دکان ہی چھوڑ دو، جس پھٹے کی طرف جاتے وہ پھٹا ہی چھوڑ دو۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ یعنی جس مٹکے سے شراب پی جاتی ہے وہ شراب نہیں گرانی بلکہ وہ مٹکا ہی توڑ دیا جائے۔ این یقلی عن المعصیہ، جڑ سے اس گناہ کو کھیڑ دینا، یہ سب سے پہلی شرط ہے توبہ کی۔ نمبر 2، وثانی ان یندم علی فعلہا، جو بندہ گناہ کرے اس کے اوپر نادم بھی ہو، شرمندہ ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ یا اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، مالک میں پریشان ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے قد کاٹ دیا، جوانی دی، حسن دیا، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، بہن بھائی دیے، معاشرے میں عزت دی، چلنے پھرنے کی یہ ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، مجھے تو نے تندرست بنایا ہے، میرا کوئی حصہ معذور نہیں ہے، میرا کوئی عضو خراب نہیں ہے، ہر چیز مجھے دی ہے، لیکن میں نے پھر بھی تیری نافرمانی کی۔ مالک میں اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں۔ شرمندگی کا اظہار کرے۔ اکثر بندہ جب استاد کے سامنے بچہ غلطی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے، تو وہ لفظ سوری بولتا ہے، جی سوری سر، تو یقین مانے جیسے ہی لفظ سوری بولا جائے تو بندے سننے والے کی ساری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا پیارا کسی نے جملہ کہا تھا کہ سوری از دا بیسٹ گم ٹو جوائنٹ ایوری بروکن ہارٹ، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے لفظ سوری بڑا کمال کا لفظ ہے۔ یہ وہ غم ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ایک سوری کہنے سے بندے کا سارا غصہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ سوری کہے، آپ کے ساتھ کسی گاڑی کو ٹکر لگ جائے تھوڑی سی، یا کسی بندے سے کوئی آپ کا نقصان ہو جائے، وہ فوراً سوری بول دے تو بندہ فوراً کہتا چل یار کوئی بات نہیں، پولائٹلی انداز میں۔ اچھا ہمارے ہاں سوری کہنے کا انداز کچھ مختلف ہو گیا کافی۔ سوری کی نہیں گئی، سوری ماری جاتی ہے۔ ہن سوری کہتی ہے کی لینا ہی ہونا، یہ نہیں۔ سوری کہنے کا انداز یہ کہ آپ کے چہرے کے اوپر ندامت کے آثار ہوں، پریشانی ہو، آپ کا لہجہ اتنا کمال کا ہو کہ اگلے بندے کے دل کے اندر گھر کر جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آنسو ندامت کے بہا رہا ہو، پریشان ہو کہ یا اللہ وہ میں نے گناہ بھی کیا، میں نے لوگوں سے چھپا کے کیا، میں نے لوگوں سے چھپ کے گناہ کیا، کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن مالک تو بہتر جانتا ہے نا۔ وضو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک مالک اپنے باغ کے اندر آیا، اس کا باغ تھا، جب وہ باغ میں آیا تو وہاں مالی بھی موجود تھا اور اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ جیسے بیوی پہ پہلی نگاہ پڑی تو دل بے ایمان ہو گیا، تو وہ جو مالی تھا اسے کہنے لگا کہ جاؤ بازار سے نا یہ چیز لے کے آؤ، اسے کسی کام بھیج دیا، وہ مالی چلا گیا۔ اب اس مالی کی بیوی کو کہتا کہ جاؤ باغ کے دروازے بند کر دو۔ وہ عورت گئی، اس نے دروازے بند کر دیے۔ جب سارے دروازے بند کر کے آئی تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک اس سے پوچھتا ہے سارے دروازے بند کر دیے؟ جی سارے دروازے بند کر دیے، کوئی کھلا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ ہے وہ نہیں بند کیا۔ کہا وہ کیوں نہیں بند کیا؟ کہا وہ مجھ سے بند ہی نہیں ہو رہا۔ بند نہیں ہو رہا؟ کون سا دروازہ؟ کہا وہ دروازہ جو ہمارے اور رب کے درمیان کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ رات کی تاریکی میں لوگوں سے تو چھپ لیا، آپ نے دروازہ بند کر لیا، لیکن جو آپ اور رب کے درمیان دروازہ ہے وہ تو بند نہیں نہ کر سکتے۔ تو بندہ شرمندہ ہو، مالک میں نے سارے دروازے بند کر لیے، لیکن جو تیرے اور میرے درمیان دروازہ کھلا تھا وہ میں بند نہیں کر سکا۔ تو شرمندہ اور نادم ہو، ان یندم علی فعلہا، جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے۔ پہلا گناہ کو جڑ سے اکھیڑ دے،
اور نمبر 2 اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے۔ نمبر 3 ان یازم اللہ یعود الیہا ابدا۔ نمبر 3 توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ مصمم ارادہ کرے، ڈٹرمنڈ ہو جائے کہ میں کبھی بھی دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، میں گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، مصمم ارادہ کرے۔ ارادہ تو کرے نا آپ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ کی پہچان پاتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آج کی رات سچے دل سے توبہ کریں، دل میں ارادہ کریں کہ مالک جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ آپ ڈٹرمنڈ ہو جائیں، پختہ ارادہ کریں۔ اگر ارادہ ٹوٹ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جائے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ یہ مصمم ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں جائے گا۔ 3 شرطیں میں نے بیان کی۔ نمبر 1 گناہ کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ نمبر 2 نادم اور شرمندہ ہو۔ نمبر 3 مصمم ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، لیکن چوتھی سب سے کڑی شرط یہ ہے، چوتھی یہ کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، اس زیادتی کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، تو پھر جا کے اس بندے سے پہلے معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ معاف کرے گا تو میرا مالک بھی معاف کرے گا۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈامی دلاں چ رب رہندا۔ اگر بندے کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے یا کسی بندے کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کی زیادتی کی وجہ سے، تو جائیں پہلے جا کے اس کو راضی کریں۔ وہ راضی ہو جائے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور علماء نے یہ لکھا چوتھی شرط میں، اگر کسی کا مال ہے، دولت ہے کسی کی، پہلے اس کو واپس کرو جا کے۔ اگر بہن کے زمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، رشتہ داروں کی کسی دولت پہ قبضہ کر لیا ہے، رشوت کا کسی سے مال لیا ہے، 2 نمبری کا کسی سے مال کمایا ہے، پہلے جا کے اس کو مال واپس کریں، پہلے اس کو واپس کریں۔ جب اس کو واپس کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب طرز ہے کہ بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اور خود حاجی صاحب حاجی کے اوپر جا رکھے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رکھا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا اسی علاقے کا، وہ بتا رہا تھا جی میری اس طرح زمین ہے اور اس طرح میرے بھائی ہیں اور زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، زمین فروخت کر رکھی ہیں اور میں فاقو زندگی گزار رکھا ہوں اور وہ عیاشیاں کر رکھے ہیں۔ بیان کرتے کرتے وہ بندہ رو پڑا۔ میں نے دیکھا وہ ٹوٹی سی سائیکل ہے جس کے اوپر وہ آیا تھا۔ اب مجھے بتائیں وہ جو بھائی ہیں جو اس کا حصہ نہیں دے رکھے، آج کی رات جتنی مرضی توبہ کر لیں، اللہ کی جتنی بھی رحمتیں برسیں گی ان بندوں کے اوپر نہیں برسیں گی جنہوں نے کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ مادا ہوا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے کسی بندے سے اپنے حق کو معاف کروا لے، کسی بندے سے زیادتی کو معاف کروا لے۔ جب 4 شرطیں پوری ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور آئیں آج کی رات کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات کے بارے میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلق الا لمشرک او مشاہن۔ فرمایا آج کی رات جیسے ہی یہ سورج غروب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کا لائق یہ پہلے آسمان کے اوپر نزول فرما چکا ہے، پہلے آسمان کے اوپر تشریف فرما ہو چکا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ نزول فرما چکا ہے اور یہ اعلان فرمایا جا رکھا ہے کہ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آج کی رات اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ 4 شرائط پوری کر رکھے ہوں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، سچے دل سے ان 4 شرائط کو پورے کرتے ہوئے ایک آنسو، زیادہ نہیں، ایک آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ سے نکلا، وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو اگر، اور آپ کے آنکھوں سے بہ کے رخسار پہ آ گیا، اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اسی حدیث میں فرمایا الا لمشاہن او لمشرکن،
فرمایا کہ دو بدبخت ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ ایک مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا لمشاہن، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ یا بغض ہوگا۔ اب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی، بڑا حیران ہوا، ایک طرف کفر ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر ایک مشاہن کا ذکر کیا، وہ شخص جو دل میں بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے، فرمایا اس بندے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا، بچپن میں ہماری لڑائی ہوتی تھی تو اکثر ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر صاف کرو، کہا جاتا تھا نا، لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر صاف کرو۔ ہم بچپن میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید اللہ کے گھر سے مراد یہ مسجد ہے، اللہ کے گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، کہ لڑائی معاف کرو، جا کے مسجد میں جھاڑو دو تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، اللہ کا گھر وہ نہیں تھا جس کو ہم سمجھتے رہے، اللہ کے گھر سے مراد یہ دل تھا۔ لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر صاف کرو، پہلے دل کی صفائی کرو۔ مشاہن کہتے ہیں جس کے دل کے اندر صفائی نہ ہو، دل میں نفرت ہو، کدورت ہو، بغض ہو، حسد ہو، کسی کے لیے دل میں انتقامی کاروائی کو پار رکھا ہو، اور پھر وہ کہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دل میں شوق اٹھا کہ حضرت بہلول دانا سے ملیں۔ یہ حضرت بہلول دانا ایک مجذوب بزرگ تھے جو اپنی من کی موج میں مست رہتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت وہ تو دیوانے سے ہیں، پاگل سے ہیں، وہ تو ایک چھڑی کا گھوڑا بنا کے تو اس کے اوپر دوڑتے رہتے، چھڑی کو گھوڑا بنا کے اس کے اوپر بیٹھ کے دوڑتے رہتے۔ کہا کہ آپ نے کیا مل کے کرنا؟ کہا نہیں، ہم نے ملنا ہے۔ مریدین نے تلاش کیا تو پتہ چلا جی وہ گاؤں کے فلاں کونے میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ، عالم، مفسر، محدث، سب کچھ آپ گزرے ہیں۔ تو مریدین کے ساتھ وہاں چل دیے۔ جب وہاں گئے تو جا کے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں چھڑی کا گھوڑا بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے من کی موج میں مست باتیں کر رکھے ہیں۔ جا کے سلام کیا، جی السلام علیکم۔ تو بہلول دانا نے پوچھا جی کون؟ جی میں جنید بغدادی۔ کیا کرتے ہو؟ جی میں لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہوں، تربیت بھی کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے پوچھا اچھا یہ کرتے ہو؟ تو وہ جو سوال پوچھے اس میں جو ہمارے ریلیونٹ ایک سوال میں عرض کرتا ہوں۔ تو پوچھا تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ جی مجھے سونے کے آداب آتے ہیں۔ جی کون سے سونے کے آداب ہیں؟ جی سونے کے آداب یہ ہیں کہ میں سب سے پہلے وضو کرتا ہوں، سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد اپنے ورد وظائف کرتا ہوں، نفل نوافل پڑھتا ہوں، قیام اللیل پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد پھر اپنے بستر پہ آتا ہوں، بستر کو جھاڑتا ہوں، جھاڑنے کے بعد پھر قبلے کی طرف منہ کر کے میں سو جاتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ تو بہلول دانا فرمانے لگے کہ جنید تم تو کہتے لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہوں، تربیت بھی کرتا ہوں، تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اٹھ کے جانے لگے، دامن پکڑ لیا، حضور پھر بتا دے سونے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے جنید سنو، سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے لیے انتقامی کاروائی نہ ہو۔ بتائیں دل میں بغض یا حسد ہو، کینہ ہو، اور پھر وہ بندہ جتنے مرضی درود پاک پڑھتا رکھے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے سونے سے پہلے سب سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، آپ کے دل میں انتقامی کاروائی نہ ہو، اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کریں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہوگی پھر یاد رکھنا آپ کے دل کی دنیا پاک ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات اللہ سب کو معاف فرمائے گا سوائے دو کو، جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور نمبر دو جو مشائن ہے، جس نے اپنے دل میں کسی کے لیے بیر، کینہ یا بغض رکھا ہوا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی رات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں ایک اور بھی اہم بات ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی عبادت یہ ہے
کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج ہم یہاں پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں، ہماری فلسطین کی مساجد تباہ ہو چکی، ہاسپٹلز قبرستان بن چکے۔ ابھی مغرب سے پہلے میں نے یہ دیکھا، عشاء سے پہلے، کہ وہ ایک تصویر آئی، الشفا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہاسپٹل کا جتنا بھی باہر سین ہے سارے کا سارا قبرستان بن چکا ہے، مکانات سارے تباہ ہو چکے ہیں، ہاسپٹلز تباہ ہو چکے ہیں، سکولز بند ہیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ شدید ترین سردی کے اندر لوگ کھلے آسمان تلے سونے پہ مجبور ہیں۔ وہ جو سنائپرز ہیں وہ دور سے جو نشانہ باندھ کے تاک کے مارتے ہیں، وہ دور سے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک ایک 2-2 کلومیٹر دور بیٹھے وہ فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہید کر رکھے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان حکمران ہیں ایسے بدبخت ہیں، کوئی ایک بھی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری آوازیں پست ہو گئیں۔ 4 دن کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں، اتنا بھی نہیں کہہ سکے۔ پوری دنیا کے اوپر سناٹا ہے۔ آج ہم اللہ کو راضی کر کے گئے۔ یاد رکھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے تو فلسطین کو پہلے آزاد کروانا پڑے۔ ہمارا کشمیر لہو لہو، ہمارا فلسطین لہو لہو، لیکن افسوس ہمارا کوئی بھی اسلامی ملک کا حکمران آج آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، آپ مصمم ارادہ کریں، جتنے بھی سوشل ورکر ہیں، آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو فلسطین کی آواز کو بلند کریں۔ آپ اگر فیس بک استعمال کرتے ہیں تو کوئی ایک پوسٹ اس کی شیئر کر دیں۔ یقین مانے جو لوگ اپنی فیس بک کے اوپر تصویریں شیئر کرتے ہیں ان کی فیس بک کے اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں۔ کون کر رکھا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہاں تک بھی خبریں آ چکی ہیں ہمارے کرکٹ گراؤنڈوں کے اندر، یہ PSL ہو رہا ہے، وہاں فلسطین کا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ بتائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے معافی مانگیں گے کہ آج ہم ایک تصویر بھی شیئر نہیں کر سکتے؟ فلسطین کا جھنڈا 2 جگہ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پابندی ہے اس کے اوپر۔ ایک پابندی وہاں پہ ہے جو کہ اسرائیل ہے، وہاں لہرائیں گے وہ پکڑ لیں گے، اور دوسرا آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہے، یہاں اسٹیڈیم میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے، دھکے دے کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ عزیز سامعین محترم، آج کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کریں کہ مالک ہم اور چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں اگر نیکی آسان ہے تو برائی بھی بہت آسان ہو چکی۔ پہلے دور میں یہ تھا کہ رات کو اگر برائی کرنی ہے تو 10 بندے اکٹھے لا کے VCR پیسے پے کر کے لگاتے تو وہاں 10 بندوں تک برائی رہتی تھی، پھر صبح کو ٹریول بہت کم کرتی تھی جو برائی ہے۔ لیکن آج برائی اتنی آسان ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں آپ کمرے میں بند ہیں، دروازہ بند ہے، برائی کھلی ہے، بستر سر پہ برائی کھلی ہے، ایک کلک کے ساتھ کروڑوں لوگوں تک آپ کی برائی پہنچ رہی ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ چیز آپ کی سب سے بڑی دشمن بھی ہے، سب سے بڑی دوست بھی ہے۔ اس کے ذریعے مالک کو رات کی تاریکی میں راضی بھی کر سکتے ہیں، ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے نوجوان آج سٹیٹس لگاتے ہیں اور وہاں گانے لگا دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ یہ وہ گناہ ہے جو انسٹاپیبل ہے، رکتے ہی نہیں ہیں، ان کا سلسلہ اتنا لمبا چلا جاتا ہے کہ ہم روک ہی نہیں پاتے۔ اور پھر دوسری طرف ہمارے دور کے جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ کئی دفعہ ایسے ہو رہا ہے، فنکاروں کو اچھے بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا نوجوان یہ سمجھے کہ آج کے دور میں جتنا مرضی گناہ کرو، ایک رات میں آ کے وہ کوئی اچھا بیان دے دو، ٹھیک ہے آپ بھی نیکوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ عزیز سامعین محترم، اپنے گناہوں کے اوپر فل سٹاپ لگائیں، گناہ کو کم کریں، سوشل میڈیا کے اوپر گناہ کو کم کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اپنے موبائلوں کو چیک کریں کہ کہاں کہاں اپنے غلطیاں کی ہیں۔
رات کی تنہائی میں کتنی مرتبہ مالک کو ناراض کیا، کتنے لوگوں کو اپنے گناہ کے اوپر تم نے گواہ بنایا ہے۔ آپ نے جتنی چیزیں شیئر کی، ہر شیئر کے اوپر وہ آگے شیئر ہوتے ہوتے کروڑوں تک پہنچتی ہے، کروڑوں بندوں کا گناہ بھی آپ کے ذمہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والی ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنے والی ہے، شرمندگی اختیار کرنے والی ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ اس سے پہلے آخری بات عرض کرتا ہوں، آج کی رات حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگلے سال شب رات تک کے لیے جتنے لوگوں نے مرنا ہے ان کی فہرست ملک الموت کو دے دی جائے گی۔ پتہ نہیں کتنے ہم میں سے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اگلے سال نہیں رہنا، پتہ نہیں کتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کا کفن بازاروں میں آ چکا ہے، کتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں جن کے وہ غسل کا سامان بھی بازاروں میں آ چکا ہے، ہمارے نام کی چارپائیاں بھی وہ بن چکی ہیں، اینٹیں بھی بھٹے پہ تیار ہو چکی ہیں، ہماری قبر بھی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ یہ آج کی رات لکھ دیا جائے گا، رزق کتنا کمانا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، صبح طلوع فجر تک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بخشش کے لیے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت کا بلاوا آ جائے، آئیں سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں اور آئندہ زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے ذہن کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔